العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المطلوبين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مانتا ہوں تو سنا خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان الرحیم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور بعد از حمد خدا ہمارا لامحدود درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے کہ جو اچھے تخلیق کائنات ہے، اور پروردگار عالم کا شکر و جلاتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو اس ورش ادا پر آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور یہ انہی کا کرم ہے یقیناً کہ میں اور آپ اس ورش ادا پر کھنچے چلے آتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں انشاءاللہ پروردگار عالم آپ تمام مومنات کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. جو مومنہ یہاں جس حاجت کے ساتھ موجود ہے، جناب سیدہ اپنے لال کے صدقے میں ان کی حاجات پر مہر قبولیت انشاءاللہ سب کریں. اور خاص طور سے میں بانی مجلس تبسم آئٹی کے لیے دعا کرتی ہوں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائیں، اور پروردگار عالم نثار فاطمہ بشرا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں. جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں صاحب اولاد فرمائیں، اور خاصیت سے دعا ہے پروردگار عالم فربا زیدی کو صاحب اولاد فرمائیں. اور خاص طور سے جو مومن مومنہ فرش اعلیٰ سے التماس سے دعا کہتے ہیں پروردگار عالم ہر ایک کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی مناسبتیں بھی بہت ساری ہیں، جناب حر کا تذکرہ بھی ہے، شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ جو کہ باب الحوائج، اور سرکار ابا عبداللہ سید الشہداء کا تذکرہ ہے. ان ہستیوں کے صدقے میں پروردگار عالم انشاءاللہ آپ سب مومنان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ صف کی ایک آیت نمبر 14 جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں خداوند عالم ایمان والوں سے مخاطب ہے اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، یعنی اب یہ کسی انسان سے خطاب نہیں ہو رہا، جو اس مرحلے پر آ گیا جو ایمان والا ہے اس کو خطاب کر کے اللہ کہتا ہے کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے ناصر اور مددگار بن جاؤ. توجہ چاہتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ پروردگار یہ تو پکار رہا ہے، ایک دعوت دے رہا ہے ظاہری اعتبار سے، اور جس انداز سے تو دعوت دے رہا ہے اصل میں یہ ایک اعزاز ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ ایک مقام ہے، ظاہری اعتبار سے دعوت ہے، لیکن اصل میں ایک مقام و مرتبہ ہے جس کی طرف خدا بلانا چاہتا ہے. کونوا انصار اللہ، اللہ کے ناصر اور مددگار بن جاؤ. سوال، کیا اللہ کو مددگار کی ضرورت ہے؟ وہ خدا جو حی و قیوم ہے،
وہ خدا جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ خدا جو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. یعنی اسے ہماری طرح یہ کام کرنا نہیں پڑتا کہ ہمیں یہاں سے وہاں جانا ہے تو ہم مراحل طے کریں، قدم اٹھائیں، انرجی جمع کریں اور پھر وہاں جائیں. نہیں، اللہ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار عالم سوال، تو جب ہر چیز سے بے نیاز ہے تو کیوں کہتا ہے کہ اے ایمان والو میرے ناصر اور میرے مددگار بن جاؤ؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی سوال کو حل کرنے کے لیے آیت کی کنٹینیوشن ہے. اور وہ کیا کنٹینیوشن ہے کہ اسی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور پھر فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا. توجہ چاہتے ہوں، خدا کیا کہتا ہے؟ میرے ناصر اور میرے مددگار بن جاؤ اے ایمان لانے والوں. پھر کہتا ہے کہ جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، کیا کہا؟ من انصاری اللہ. توجہ چاہتی ہوں، فرمایا کون ہے جو میرا ناصر اور مددگار بنے اللہ کے راستے پر. توجہ کی آپ نے؟ یعنی کیا مطلب یہ کہ اگر مجھے کسی کو مدد کے لیے بلانا ہوگا اور میں آپ سے کہوں گی کہ چاہیے میرے لیے جا کر مدد طلب کیجیے، تو آپ کیا کریں گی؟ بھائی شیریں زیدی کو مدد کی ضرورت ہے، آپ جائیے اور ان کی مدد کیجیے. یہی اعلان ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن جناب عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں خدا کے کہنے پر. جب خدا یہ کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، تو جناب عیسیٰ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کون ہے جو اللہ کا ناصر اور مددگار بنے؟ اپنی قوم میں آ کے کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لیکن جناب عیسیٰ اعلان کرتے ہیں من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا ناصر اور مددگار بنے گا اللہ کے راستے میں. یعنی سمجھ میں آ گیا کہ اگر ولی خدا کا کوئی مددگار ہے تو وہ اس بات کا مصداق ہو گیا کونوا انصار اللہ، وہ اللہ کا مددگار ہے. یعنی جو زمانے کی حجت کی خاطر اپنی مدد کو دے دے، تو پروردگار عالم سمجھانا چاہتا ہے کہ اب یہ فقط اس زمانے کی حجت کا مددگار نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے پر اللہ کا مددگار ہے. اور فرمایا آپ نے، اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کے لیے اس مقام کو رکھا کہ ہم بنے ناصر. توجہ چاہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے خدا نے اس مقام اور مرتبے کو رکھا کہ ہمیں بنایا اور ہمیں یہ مقام دینا چاہا کہ تم بنو ناصر. لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول ہاتھوں کو اٹھا کر کہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار مجھے اچھے اور سچے طریقے سے ہر مرحلے میں داخل فرما، اور اے خدا مجھے سچے طریقے سے ہر مرحلے سے باہر نکال. اور پھر فرمایا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور بھیج اپنی جانب سے ایک بہترین مددگار. روایت میں ہے کہ اس حدیث، اس آیت کے بعد جس مددگار کو رسول کی جانب اللہ نے بھیجا وہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب. ایک وہ ہے کہ جو ناصر نہیں، اسے نصیر بنا کے اتارا. میں بہت توجہ چاہتی ہوں، ناصر اور نصیر میں فرق ہے. مدد کرنے والا اسے جب کہیں گے مدد کرنے والا جب وہ حالت مددگاری میں ہوگا. توجہ چاہتے ہیں، جب وہ ہوگا ناصر اسے کہا جائے گا کہ ہاں اب یہ مدد کر رہا ہے تو یہ ناصر ہے. لیکن نصیر میں فرق ہے. نصیر اسے کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں مددگار ہے. چاہے وہ بیٹھا ہے تب بھی مددگار ہے، کھڑا ہے تب بھی مددگار ہے، سو رہا ہے بستر رسالت پر تب بھی مددگار ہے، میدان میں آئے تب بھی مددگار ہے، مباہلہ میں آئے تب بھی مددگار ہے، آئے تطہیر زیر قصہ آئے تب بھی علی مرتضیٰ مددگار ہے. میرا مقام یہ ہے کہ ہم بنے ناصر، لیکن ایک وہ ہے کہ جو سلطان نصیرہ کا مصداق جسے کہا گیا. پیدا ہوا جو کعبے کے اندر وہ کون ہے؟ اتری جسے تیغ دوپہر کر وہ کون ہے؟ چیرا ہے جس نے مہد میں اشتر وہ کون ہے؟ توڑا ہے جس نے قلعہ خیبر وہ کون ہے؟ سب کافروں کو کس نے مطیع خدا کیا؟ کافر کو کس کی تیغ نے حق سے جدا کیا؟ لہٰذا جناب امیر المومنین کی ذات کہ وہ سلطان نصیر قرار پائے. لیکن میرا اور آپ کا مقام یہ ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو جس معراج پر پہنچانا چاہتا ہے وہ معراج یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والوں تم انصار خدا بن جاؤ. اور آج کے اس زمانے میں
اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ کون اس خطاب کا مصداق بنا تو آئیے ذرا 61 ہجری جب میں اور آپ ایک صحرا، ایک بیابان، ایک خیمہ، اس خیمے کا پردہ ہٹاتے ہیں تو وہاں ایک ایسا خیمہ موجود ہے کہ جہاں ہر رنگ و قوم و قبیلے نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور ان کے اندر کسی جینڈر کی کوئی قید نہیں ہے، کسی ایج کی کوئی قید نہیں ہے. اور اس خیمے ابا عبداللہ کو، خیمہ اصحاب حسینی کو دیکھ کر چھٹے امام معصوم فرماتے ہیں صلی اللہ محمد وآل محمد. چھٹے امام سلام کر کے کہتے ہیں، آپ سب نے زیارت وارثہ پڑھی ہے نا، جس میں ہم اور آپ کہتے ہیں امام کی جانب سے السلام علیکم یا انصار دین اللہ. ان پر سلام جو اللہ کے دین کے ناصر ہیں، مددگار ہیں. صرف اللہ کے مددگار نہیں، اس کے رسول کے مددگار ہیں، علی مرتضیٰ کے مددگار ہیں، فاطمہ زہرا کے مددگار ہیں، حسن مجتبیٰ کے مددگار ہیں. اور یہی وہ خیمہ ہے جس کا پردہ ہٹاؤ تو ہر قوم و قبیلے سے، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اس بات کا مصداق ہے کہ یہ حسین ابن علی کا ناصر اور مددگار ہے. لہٰذا جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کونوا انصار اللہ، کہ تم اللہ کے ناصر اور اللہ کے مددگار بن جاؤ، اس کا مطلب ولی خدا کے ناصر اور ولی خدا کے مددگار بن جاؤ. اور آئیے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ میں جب مقتل اٹھا کر دیکھتی ہوں، اس لیے کہ ان انصار کو، ان اصحاب کو جو پروردگار عالم کی جانب سے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا ہوا ہے، جن کے لیے خود اس زیارت کے اندر یہ بھی جملہ موجود ہے کہ السلام علیکم ایھا الربانیون، ان ہستیوں پر سلام ہو جو ربانی ہستیاں ہیں. کون؟ 72 کو، امام معصوم کے لیے نہیں. یہ کون ہے جو ہم جیسے انسان ہیں؟ یہ انصار اللہ، جن کے لیے امام معصوم فرماتے ہیں یہ ربانی ہے، یہ الہی ہے، یہ زمین پہ رہ کر خاکی نہیں، یہ عرشی وجود رکھتے ہیں. ان کے اندر کون سی ایسی کوالٹی تھی کہ جس کی وجہ سے زیارت میں یہ جملہ آ گیا کہ آپ خاصان خدا بھی ہیں. اور پھر فرمایا صرف خاصان خدا نہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ابی عبداللہ الحسین، حسین ابن علی کے لیے جن کا انتخاب ہو جائے انہیں اصحاب حسینی، انصار حسینی کہا جاتا ہے. اب میں مقتل پلٹ کر جب دیکھتی ہوں تو کون سی خاص بات ہے جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس غیبت کے زمانے میں انشاءاللہ اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے؟ وہ کون سی خاص بات ہے تو یہ سب الگ الگ قوم و قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد، لیکن ایک جو خاص بات ہے جو ان کو معراج عطا کرتی ہے وہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے مولا ابا عبداللہ کا ایک کانٹریکٹ ہے اللہ کے ساتھ. توجہ کیجیے گا، کیا کانٹریکٹ ہے پروردگار؟ چاہے تلواریں آئیں، تیر آئیں، لیکن اے پروردگار حسین تیرے دین کو مٹنے نہیں دے گا. یہ حسین کی ایک ڈیل ہے اللہ کے ساتھ کہ پروردگار کچھ بھی ہو جائے، مجھے اپنی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن اے پروردگار میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس دین کو مٹنے نہیں دوں گا. جس طرح سے حسین سید الشہداء کا اللہ سے کانٹریکٹ ہے، اسی طرح اصحاب حسینی کا، انصار حسینی کا حسین ابا عبداللہ سے کانٹریکٹ ہے. اور وہ کانٹریکٹ کیا ہے؟ مولا کچھ بھی ہو جائے زندگی آپ کے بغیر جینی ہی نہیں. اور یہ خاص چیز ہے جو سارے اصحاب میں مجھے اور آپ کو دکھائی دیتی ہے. مولا کچھ بھی ہو جائے آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، آپ کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اگر یہ چیز میں اور آپ زمانہ غیبت میں اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں، اپنی نسلوں میں ڈیولپ کر سکیں، پتہ نہیں کون سا عشق، کیسا پیار تھا حسین سے. مولا آپ بتائیے کرنا کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ خاک بنا کے ختم کر دیا جائے، لیکن مولا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو جائیں کہاں؟ زندگی کا تصور حسین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یعنی ایسا کوئی ان کا عشق ہے مولا ابا عبداللہ سے، ایسا کوئی پیار ہے جن کے لیے امام معصوم کا یہ جملہ انتم ربانیون، تم الہی ہو، تم خاکی نہیں ہو، تم عرشی ہو، ربانی ہو، توحیدی ہو، تم وہ ہو جو انصار اللہ کے مصداق ہو. لہٰذا ایک خاص چیز جو انشاءاللہ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اور آپ مقتل میں تمام مقاتل کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیجئے گا، کہیں پہ بھی کوئی ایک چیز نہیں ملتی جو اس سے ہٹ کر ہو. آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ بھائی چلو ہم یہاں پر آئے نماز بچانے کے لیے، ہم یہاں پر آئے روزہ بچانے کے لیے، ہم کسی اور اصول میں سے، فروع میں سے کسی چیز کو بچانے کے لیے آئے؟ نہیں کہا کسی نے. کہا مولا
آپ کو چھوڑ کر جائیں تو جائیں کہاں؟ سب کا قبلہ، سب کا کعبہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اور اسی لیے دو باتیں جو میری اس بات کو مزید محکم آپ کے لیے کریں گی، اور وہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی صحابی جاتا تھا، یہ انصار اللہ جنہیں کہا آپ ربانی ہیں، زمین پر رہ کر الہی ہیں، ڈیوائن ہیں، جب بھی کوئی صحابی جاتا تھا تو سب سے پہلے سب کو پتہ ہے نا مرنا ہے، ہم آئے ہی جنگ کے لیے، ابھی دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہمیں بھی جنگ کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر انصار میں سے جو جانا چاہتا تھا سب سے پہلے آتا تھا اپنے کعبہ و قبلہ محور و مرکز حسین ابن علی کے پاس، اور آ کر ایک ہی جملہ کہتا تھا، مولا آپ کی اجازت ہے جائیں فوج اشقیاء کی جانب؟ اور جب حسین کہتے تھے جائیں تو پھر جاتے تھے، یعنی مولا آپ جو کہیں گے، آپ کہیں گے جلا وطن ہو جاؤ، ہم جلا وطن ہو جائیں گے، آپ کہیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، مولا ہم تسلیم ہیں۔ ایسا کوئی پیار انصار خدا نے، انصار حسینی نے امام حسین سے کیا، اور جب جاتے تھے تب یہ جملہ کہتے تھے، مولا آپ کی اجازت۔ اور اسی طرح جب کوئی صحابی گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو پہلا جملہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ اور جب بالی پر حسین ابن علی آتے تھے تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا مولا تلقین پڑھا دیں، آخری وقت ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا مولا میری عاقبت بخیر ہو، مجھے کلمہ شہادت پڑھا دیں، نہیں، ہر ایک نے، سب نے یہی کہا کہ مولا آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نثار کر دیا، یہ بتائیے گا کیا حق وفا ادا کر دیا؟ اور فرمایا آپ نے، یعنی جو چیز انہیں الہی، ربانی اور انصار خدا بناتی ہے، اس کی ایک خاص جو کوالٹی ہے ان اصحاب کی، ایسا عشق، ایسا پیار حسین ابن علی سے کہ مولا آپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، آپ اگر زندگی سے نکال دیے جائیں تو ہماری زندگی کا مقصد کچھ نہیں بچتا۔ لہٰذا اگر غیبت امام میں انشاءاللہ اس چیز کو ہم اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں، اپنی نسلوں میں ایسا پیار، ایسا عشق حسین سے اور زمانے کے امام سے ہم اپنی نسلوں میں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، تو یقیناً ہم اور آپ انشاءاللہ اس آیت کے مصداق ہوں گے جس میں خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، بن جاؤ اے ایمان لانے والوں انصار الہی۔ اور اس کی مثال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور اسی طرح میں اب کچھ فیملیز آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروانا چاہتی ہوں انہی انصار خدا کی، کہ جن کی کوالٹیز میں سے یہ کوالٹیز اگر ہم تک پہنچ گئی تو یقیناً زمانے کے امام کی غیبت میں ہم کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ اس لیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہ صلی علی محمد محمد۔ امام زمانہ کا جو ایک جملہ ہے زیارت ناہیہ میں، وہ جملہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ نے زیارت ناہیہ پڑھی ہے، جس میں فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، تعزیت بھی ہے، اور اس میں ایک جملہ امام زمانہ کہتے ہیں مولا باق اللہ کو مخاطب کر کے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ اے مولا آپ پر سلام ہو، انی قصدت الیک ورجوت فوق لدیک، کہ اے مولا آپ پر سلام ہو، انی قصدت الیک، میں نے، کون کہہ رہا ہے؟ جو خود امام معصوم ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں انی قصدت الیک، مولا ابا عبداللہ میں نے آپ کی جانب قصد کیا، میں نے آپ کی جانب ارادہ کیا، انی قصدت الیک ورجوت فوق لدیک، اور آپ کی جانب ارادے کے ذریعے سے، آپ کے رخ انور کے ذریعے سے میں کامیابی چاہتا ہوں۔ یعنی کون کامیابی چاہ رہا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ جو خود زمانے کی حجت ہے، جو خود جان عالم ہے، وہ اگر کہیں رخ کرتا ہے تو وہ مولا ابا عبداللہ کی ذات ہے۔ اگر اسے بھی سعادت، کامیابی چاہیے تو وہ کہیں اور نہیں، حسین ابن علی کا رخ کر کے کہتا ہے کہ اے مولا آپ پر سلام ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کامیابی کا تو میں آپ کی جانب رخ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح انصار خدا کی خاصیت میں سے ایک خاصیت کہ کچھ بھی ہو، زندگی کا تصور حسین کے بغیر ادھورا ہے، پہلی خاصیت۔ اور کچھ فیملیز جو واقعاً ایسی فیملیز ہیں کہ جن سے آج بھی ہمیں موٹیویشن ایک ملتا ہے کربلا میں، کہ ہم بھی جب انصار خدا کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر کون سی کوالٹیز کو لانا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تنہا گئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اپنی فیملیز کو لے کر گئے ہیں، یعنی خود نجات، تنہا نجات نہیں بلکہ سب کو نجات کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ ان میں سے پہلی شخصیت عبداللہ ابن عمیر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کوفے کے رہنے والے ہیں، ان کی پراپرٹیز تھی کوفے میں،
اور کیا ہوتا ہے، یعنی ان کی پراپرٹیز ہیں اور ان کی زوجہ وہب. جب آپ انشاءاللہ خدا ہم سب کو بار بار کربلائے معلیٰ لے جائیں، جب آپ وہاں جائیں گے گنج شہیدہ کی جالی، وہ جو ایک الگ امام حسین کی گلی کے بالکل برابر میں گنج شہیدہ ہیں، 72 شہداء کے وہاں جنازے مدفون ہیں، ان میں ان کا نام موجود ہے. اسی طرح ان کی زوجہ کا نام موجود ہے وہب کے نام سے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کوفے میں رہنے والے تھے اور کوفے میں ان کی بڑی بڑی پراپرٹیز تھیں اور بہت مال تھا. تو جب وہ وقت آیا کہ ان کو خبر ملی کہ ابن زیاد بن کوفے میں ناکہ کرتی ہے اور امام حسین کا لشکر کربلا میں موجود ہے، تو اپنی زوجہ کے پاس آئے خوشی خوشی آ کر کہا کہ دیکھو بھائی، اس وقت کا مجھے کب سے انتظار تھا کہ رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا، علی مرتضیٰ کا زمانہ گزر گیا، حسن مشتبہ کا زمانہ گزر گیا، اب شاید یہ وہ وقت ہے کہ حسین نے مجھے نصرت اور مدد کے لیے بلایا ہے. اور یہ آئے اپنی زوجہ کے پاس اور زوجہ کا جواب، زوجہ کہتی ہے وہب، وہ کہتی ہے کہ اے عبداللہ ابن امیس، خدا تمہیں جزائے خیر دے، اتنی اچھی نیکی کی جانب تم جا رہے ہو، لیکن کیا تنہا چلے جاؤ گے؟ اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں لو گے؟ یعنی ایسی فیملیز کہ جنہوں نے جس انداز سے مولا ابا عبداللہ کی نصرت کی ہے، یہ ایک فیملی جو یہ دونوں چلے کوفے سے، اور اسی طرح ایک فیملی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جنادہ ابن حارث، یہ بھی کوفہ سے چلے، یہ چلے، ان کی زوجہ چلی اور ان کی زوجہ کے ساتھ ان کا 11 سال کا بچہ چلا. یہ 3 لوگوں کا قافلہ حسین ابن علی کے پاس پہنچا. اور جنادہ بن حارث کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی کربلا میں، جام شہادت نوش کر لیا، تو ان کا ایک 11 برس کا بچہ امام حسین کے پاس گیا. ایسی فیملی ہے واقعی، کیوں نہ انہیں خطاب ملے امام معصوم کی جانب کہ انتم ربانیون، تم ہی الہی ہو، تم ہی انصار اللہ میں سے ہو. تو جیسے ہی 11 برس کا بچہ گیا اور جا کے مولا کے پاس کہتا ہے مولا مجھے اجازت ہے میں بھی جاؤں آپ کے لیے جنگ کرنے کے لیے. تو مولا نے پلٹ کر جملہ کہا ابھی تیرے باپ کی جام شہادت نوش ہے، جا، مجھے تیری ضرورت تیری ماں کو ہے. تو 11 برس کا بچہ پلٹ کر کہتا ہے مولا میری ماں نے ہی مجھے آپ کی نصرت سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے جذبے صرف انصار نہیں، یہ جو خواتین ہے نا یہ بھی نصرت الہی میں ہے اور اس کتاب کا مصداق ہے کہ انہوں نے جس انداز سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کیا. اور روایت کا جملہ ملتا ہے کہ جب یہ 11 برس کا بچہ گیا نا تو فوج اشکیہ نے دیکھ کر کہا کسے بھیج دیا حسین نے، اتنا تو چھوٹا سا بچہ، وہ کون تم؟ جب سوال کر کے کہا لوگوں نے فوج اشکیہ میں سے، تو یہ 11 برس، اتنا پیار، اتنا عشق، اتنی محبت، یہ 11 برس کا بچہ کہتا ہے میرا کیا پوچھتا ہوں میں کون ہوں؟ اس کا پوچھو جو محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے. اور اس 11 برس کے بچے نے کہنا شروع کیا امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد بشیر نذیر. جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں تو جانو، میں میرا امیر، میرا نہیں پوچھو میں کون ہوں، میرا امیر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اور وہ حسین وہ امیر کہ جو محمد مصطفیٰ کے دل کا سرور اور قرار ہے، جس کی ماں فاطمہ، جس کا باپ علی مرتضیٰ، کیا مل سکتی ہے ایسے مولا کی نظیر کسی اور مرتضیٰ؟ لہٰذا ایسی فیملیز کہ جو جاننے والے بھی ہیں. اور میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں اور وہ یہ کہ آپ دیکھیے ان میں سے کوئی وہ ہے جو حسین کے ساتھ چلا ہے، کوئی وہ ہے کہ جو ابھی 2 ہفتے پہلے مسلمان ہوا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ان میں سے کوئی وہ ہے جو بالکل 2 گھنٹے پہلے حسین کے لشکر میں آیا، کوئی وہ ہے جو 1 شب پہلے حسین ابن علی کی خاطر حسین کے لشکر میں آئے. لیکن 2 گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی 2 گھنٹوں کی زندگی ساری زندگی پر بھاری ہو گئی اور انہیں امام معصوم خطاب کر کے کہے السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کے مددگاروں آپ پر سلام ہو. بہت سنایا. تو یہ کون سی ایسی صفت ہے مولا؟ ایک ہی صفت، مولا کچھ بھی ہو جائے زندگی بغیر حسین ہم تصور نہیں کر سکتے. مولا آپ کہیں مر جاؤ تو مر جائیں گے. آج ہمیں اپنی آئیڈینٹی چھپانے میں ذرا وہ ہوتا ہے، آئیڈینٹی چھپاتے ہیں نا کہ نہیں یہ زیادہ شرک نہ ہو جائے، زیادہ توسل نہ ہو جائے، چھپا لو اس کو کہ ہم حسینی ہیں. نہیں جی، یہ کربلا نے مجھے اور آپ کو سکھایا امیر حسین و نعم الامیر. اپنی آئیڈینٹی فخر سے بتاؤ تم کون ہو. میرا امیر حسین ابن علی ابن ابی طالب. ہیبت امام میں سب سے اہم ترین چیز ایسا عشق، ایسی محبت اگر میں اور آپ اپنی نسلوں میں پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہی ہماری کامیابی ہے. سلوات کا
لہٰذا ہر قوم و قبیلے سے تعلق رکھنے کا خوبصورتی ہی یہی ہے حسین ابن علی کے خیمے، اصحاب کے خیمے، ایسا گلدستہ کربلا میں کہ سب ہر ایک سے تعلق رکھنے والا موجود ہے اور ہر قوم و قبیلے سے تعلق رکھنے والا موجود ہے، آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، لیکن سب کا محور و مرکز حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو ایسا دشمن کے لشکر میں تھا کہ مقدمہ ہی وہ بنا کہ جو گھیر کے حسین کو کربلا میں لایا، جو کل تک مصداق تھا لعنت کا، اس کے لیے حسین ابن علی اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ انصار الہی میں سے اب اچھے کے دشمن ہیں، ایک رات پہلے حسین ابن علی کے لشکر میں آیا اور جس انداز سے آیا ہے مولا، جس نے حسین نے جس کو کربلا میں حیات عطا کی وہ تھا، اور پھر پور کا ضمیر بھی جس انداز سے بیدار ہوا حسین کے اس احسان کو دیکھتے ہوئے، اور وہ مرحلہ کہ جب نماز کا وقت ہوا بہت ساری خصلتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے جناب حر منقلب ہو رہے ہیں، جس میں سے ایک حسین ابن علی کا احسان ہے۔ جناب حر نے وہ جملہ کہا تھا کہ اے حسین آپ نے تو میری ماں کا نام لے دیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا آپ کی زبان سے، لہٰذا یہ وہ معرفت کے درجات ہیں کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم نے انہیں خاصان خدا بنایا ہے، انہیں چنا ہے، انتخاب کیا ہے۔ بس آئیے آج اس پر شہدا پر بہت ساری مناسبتیں ہیں اور میں چاہتی ہوں سب پر تذکرہ ہو اور آپ سب یقیناً غصہ اور گریا کے لیے تشریف لائیں، اور میں جہاں سے آغاز کرنا چاہتی ہوں وہ جناب حر کی ذات ہے کہ جب آئے تھے امام حسین کی بارگاہ میں ایک رات کہا مولا آپ نے زحمت کی غلاموں کے لاشیں پر آ گئے، اور کیا کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ ہو اپنے جوان کا لاشا اٹھائے؟ میں کہوں یہی مقتل ہوگا، کچھ دیر بعد علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، کوئی نہ ہوگا جو حسین سے کہے گا اے حسین بوڑھا باپ ہے۔ حسین ابن علی نے بس آخری لمحوں میں یہی جملہ کہا تھا نا، آؤ بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے کڑی جوان کا لاشا نہ اٹھے گا۔ ارے تنہائی کے حسین ابن علی کوئی موجود نہ تھا۔ آپ کی سزائیں بلند، خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین، خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ بس مومنات اس فرش اعلیٰ پر جناب فاطمہ زہرا آپ کی پرسی کے انتظار میں، کربلا میں وہ وقت آ گیا کہ جب تمام اصحاب مارے جا رہے تھے، تمام انصار مارے جا رہے تھے، اور پھر وہ مرحلہ قریب آیا کہ جب شہدائے اہل بیت اطہار بھی چلے گئے باری باری، اور اب کربلا میں حسین نے ایک صدا کو بلند کیا، هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین ابن علی کی مدد کرے؟ اور ہزاروں مقتل کہتے ہیں ایسے عالم میں رباب کے خیمے سے گری کی صدا بلند، بس ایک مرتبہ حسین گئے رباب، ابھی حسین زندہ ہے، گریے کا سبب کیا؟ کہا مولا آپ کی صدائے استغاثہ کو سن کر ننھے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بس ایک مرتبہ کہا لاؤ رباب، ہمارے چاند کو ہمارے حوالے کرو، شاید فوج اشقیاء کو اس پر رحم آ جائے۔ عزادار مقتل کے الفاظ ہیں، حسین ابن علی نے اپنی ابا کے دامن میں ننھا سا بچہ لیا، یہاں مائیں موجود ہے نا، خدا آپ کی آغوش آباد رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس اب جو رباب سے علی اصغر جدا ہو رہے نا تو یہ آخری ملاقات ہے۔ اور مقتل کہتا ہے حسین ابن علی ننھا سا جان لے کر فوج اشقیاء ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، اے فوج اشقیاء تیری نگاہ میں حسین قصوروار ہے، لیکن بتاؤ اس ننھے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اب تو مقتل نے یہاں جملہ لکھا ہے نا، وہ اہل دل محسوس کر سکتے ہیں۔
مرتبہ تیر گرا، پھر نشانہ لینا چاہتا تھا، تیر گرا، اور وہ مرحلہ قریب آیا کہ